السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دے واسطے جو حد چروا مشکل کشا داتا گنج بخش ہے۔ اس ذات دی جنی بھی تعریفات تسبیحات تملیحات کیتی جائے کام میں تھوڑی ہے۔ اللہ تعداد درود و اسلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، میرو پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات واسطے اج الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں کچھ حدیث بیان کراں گا کہ عمار بن یاسر کون نے اور انہاں نو قتل کنے کیتا ہے، شہید کنا کیتا ہے۔ اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ سارے تو پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، سورۃ البقرہ دی 159 نمبر اور 160 نمبر، کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو میری واضح نازل آیات نازل ہو گئی ہیں تے جڑے لوگ انہاں آیاتاں نو چھپا لیندے نے، جان بوجھ کے زہر نہیں کردے، ایہو جے لوگاں تے اللہ تعالیٰ دیاں لعنتاں نے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے انہاں بندیاں دے جڑے اپنی اصلاح کر لن، نبی دی حدیث جو چھپا دین وہ بیان کر دین، قرآن دی آیتاں چھپا دین وہ بیان کر دین، ایہو جے بندیاں دے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر دیندا ہے۔ ان دے نال ہی میں حدیث بیان کرنا جامع ترمذی دے اندر، سنن ابو داؤد دے اندر، سنن ابن ماجہ دے اندر، جامع ترمذی دے اندر 2649، سنن ابو داؤد دے اندر 3658، سنن ابن ماجہ اندر 261، مشکات و مصابی دے اندر 203 نمبر روایت ہے۔ حافظ زبیر الزئی رحمۃ اللہ بھی اس نو اسناد صحیح کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے کو علم دی گل پوچھی گی، اسلام دی گل پوچھی گی، اگر انہیں جان بوجھ کے وہ بات نو چھپا لیا، زہر نہیں کیتا اپنے فرقے دی خاطر، اپنی عزت دی خاطر، ایہو جے بندے نو کل اگ دی غلام پہنائی جائے گی۔ تے الحمدللہ ہن میں اپنی بات شروع کراں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے والدین سن، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسلماناں دے پہلے شہید کہلواندے نے، اور انہاں دی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو ابو جہل ظالم نے قتل کیتا سی، بے رحمی دے نال سزاواں دے دے قتل۔ یہ مسلماناں دے پہلے، اسلام دے پہلے شہداء نے۔ انہاں دے بیٹے نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمار بن یاسر دے والدین دے بارے تو سارے بیان کردے نے، لیکن حضرت عمار بن یاسر دے بارے کوئی نہیں بیان کرتا۔
کہ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਤਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਹਦੀਸਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، المستدرک الحاکم دی روایت ہے 5680، سنن نسائی دے اندر ہے 5010 نمبر روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ عمار بن یاسر سر سے لے کر پاؤں دے ناخنوں تک ایمان سے لبالب ہے، ایمان سے بھرا ہوا ہے، پہلی بشارت۔ دوسری بشارت، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دی زبان شیطان تو محفوظ ہے، شیطان ان تے حملہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان دی زبان شیطان تے شر تو محفوظ کر لی۔ اے حدیث ہے صحیح بخاری دے اندر 3743، مشکات و مصابی دے اندر 6200 نمبر ہے۔ اگلی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نو قتل کنے کیتا ہے، یہ بہت معتبر حدیث ہے۔ صحیح بخاری دے اندر 2812، 447، صحیح مسلم دے اندر 7320 نمبر ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو کلا دین، اپنے صاحبزادے علی ابن عبداللہ کہ جاؤ حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سن کے آؤ۔ انہوں نے کہنا کہ میرے باپ عبداللہ نے بھیجا ہے، عبداللہ بن عباس، اور خالد بھی نال گئے، اور اکرمہ سے عبداللہ بن عباس نے روایت بیان کی اور اپنے بھائی نو نال لے گئے۔ ایک دو بندے نال ہور سی جنہاں نام ابراہیم بن موسیٰ اور عبداللہ بن سقفی اور خالد اور اکرمہ، اے 2-3 بندے گئے، اور حضرت عبداللہ دا بیٹا بھی ساتھ گیا علی۔ جدوں وہاں پہنچے نا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید خضری دے گھر پہنچنا کیا کہ وہ ایک باغ دے اندر نے پانی لگا رہے تھے اپنے بھائی رضائی دے نال۔ تے جدو وہاں یہ پہنچے تے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ سی عبداللہ بن عباس نے بھیجا، میرے والد نے بھیجا ہے کہ سعید سے جا کے حدیث سن کے آؤ۔ اے نہیں کیا کیڑی حدیث سن کے آیا، بس اینا ہے کیا جا کے حدیث سن کے آؤ۔ عبداللہ بن عباس نے بھیجا۔ حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ پھر سنو حدیث۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی دے اندر تشریف لائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹاں اٹھا رہے سی، 2 پتھر اٹھا رہے سی، بقایا سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ایک اینٹ یا ایک پتھر اٹھا کے لے جا رہے سی مسجد نبی دی تعمیل واسطے۔ اور سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر رہے ہیں، بیٹھ کے نے وہاں گوٹ مار کے ایک چادر اٹھائی، بیٹھ کے حدیث بیان کرنی شروع کر دیتی کہ حضرت عمار بن یاسر 2 اینٹاں اٹھا کے لے جا رہے سی اور بقایا صحابہ ایک اینٹ اٹھا کے لے جا رہے۔ وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ جب وہاں سے گزرے تو دیکھتے کیا ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور بقایا صحابہ اکرام ایک اینٹ یا ایک پتھر اٹھا کے لے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ویحا عمار، عمار تجھ پہ افسوس ہے، تو کام تا بڑا چنگا کر رہے ہیں، تو اسلام دی خدمت کر رہے ہیں، اللہ دا گھر تعمیل کروا رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی جماعت یا باغی گروہ قتل کر دیں۔
وہی عمار تختۃ الفی باقی، ایک جماعت یا گروہ تینوں قتل کر دے گا جسے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینٹیں اٹھا نبی علیہ وسلم انہاں دے سر تے مٹی مٹی چاڑی، گرد و غبار چاڑیا، فرمایا کہ اے مٹو والے، اے سمیہ کے بیٹے، کہ تجھے تو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، ایک جماعت قتل کرے گی، تو اسے اللہ کی طرف اور ان دے رسول کی طرف بلا رہے گا، تو نے اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ بخاری دے لفاظ نے، مسلم دے لفاظ نے کہ حضرت عمار بن یاسر جسے جنت کی دعوت دیں گے، وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ کہ مثال کہ جی حضرت عمار بن یاسر انہوں نے جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس فتنوں سے جس ٹائم یہ وقت آئے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ باغی گروہ کون تھا جسے وہ چھپا لیتے ہیں، وہ باغی گروہ کون تھا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی رسول نے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں قتل کیتا گیا، یہ حدیث بعض چھپا لیندے نے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قتل کنا کیتا ہے، کیویں کیتا ہے، وہ باغی گروہ کون سی؟ کیونکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین چ شہید کیتے گئے، اور شہید کنا کیتا ہے یہ بھی تمہیں میں دس دینا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ابو الغادیہ ایک صحابی رسول ہے، جو صحابی شجرہ دے، صحابی شجرہ دا وہ صحابی رسول۔ بعض نے لکھیا ہے کہ اے ساریاں حدیثاں مسند امام احمد دے اندر چوتھی جلد دے اندر ایک باب امام احمد بن حنبل نے نقل کیتا ہے جندا نام ابو الغادیہ۔ حضرت ابو الغادیہ دے بارے 4 حدیثاں میں بیان کرنا، حدیثاں میں تمہیں دس دینا، بعد اگے پیچھے ہو جاندیاں تے پھر معذرت چاہنا، حدیث میں نوٹ کرا دینا۔ مسند امام احمد اندر 17,931، 16,818، 17,929 اور 6,929، یہ ساریاں روایتاں مسند امام احمد اندر۔ دوسرا حوالہ مسند کہ 16,744 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199، 17,811 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198، اور 16,044 صفحہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76۔ یہ جڑیاں ساریاں حدیثاں میں بیان کیتیاں نے۔ حافظ زبیل الزئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث نو صحیح کیا ہے، اور شیخ النوتی رحمۃ اللہ نے بھی اس حدیث نو نقل کیتا ہے۔ کیونکہ میں حافظ زبیل الزئی رحمۃ اللہ دا بھی کلپ سنیا، غلام مصطفیٰ ظہیر حفظ اللہ تعالیٰ سرگودے دے رہن والے، انہاں دا بھی کلپ سنیا ہے کہ انہاں بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بخاری دیاں روایتاں نے سارے نے صحیح کیا ہے۔ اور نواز چیمہ صاحب بھی حیات زندہ نے، انہوں نے بھی میں واٹس ایپ تے میسج کیتا سی، انہوں نے بھی کہا حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسحاق مدنی صاحب جو فیصل آباد کے خطیب نے، انہوں نے بھی اس بات نو صحیح کیا ہے۔ اور اپنے استاد حافظ سعید صاحب جو میرے استاد ہیں، انہوں نے میں حدیث سینڈ کیتی سی، لیکن انہوں نے کہا کہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن اس بعد انہوں
بعد چ میں پوچھا سی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل کون ہے، انہوں نے قتل کنے کیتا ہے؟ نہ نواز چیمے صاحب نے پھر وہ جواب دیتا تے نہ حافظ سعید نے پھر جواب دیتا، جہڑی حدیثہ میں تھوڑے سامنے بیان کی کہ ابو الغادیہ سیدنا کلثوم تابی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ عراق دے ایک شہر سی عید الاضحیٰ تابی دوسرا، اوتھے ایک شہر دے اندر اسی بیٹھے تھے، اچانک وہاں سے ایک آدمی آ گیا۔ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے انہیں ایک پانی منگوایا کہ پانی مینوں پلاؤ، تے او لوگ جڑے سے نا چاندی دے برتن دے اندر پانی لے کے آئے، چاندی دے پیالے دے اندر یا گلاس اندر۔ تے جدوں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلاس یا پیالہ چاندی دا پانی والا دیکھا، فرمایا کہ میں تے ان دے اندر پانی نہیں پیواں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاندی کے برتن میں سے پانی نہیں پینا، کہ دیکھنا، اور حدیث بیان کی تھی کہ دیکھنا کہ تم دیکھا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا، دوبارہ دین تو پھر نہ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ پھر ابو الغادیہ نے مزید ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، پھر وہ حدیث بیان کرتے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ میرے امیر سے بات کر رہا ہے اور بڑے غصے سے بات کر رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ برا کہہ رہا ہے میری شخصیت نو کے، لیکن اس نے کہا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر ابو الغادیہ خود بیان کرتے ہیں کہ جد جنگ صفین دے وچ میرے آمنے سامنے وہ مل گیا بندہ، میں نے اس کی نگاہ سے بڑا امتحان سے اس کو جگہ دیکھا کہ جدو اکیلا جنگ کے اندر پایا نا، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، زرہ کے درمیان جہاں خالی جگہ سی وہاں اسے میں نے نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو پھر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر کہندے میں افسوس ہویا، پھر اگوں کہندے نے کہ ابو الغادیہ کہ آج انہی ہاتھوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں چاندی کے گلاس اندر یا چاندی کے برتن اندر میں پانی نہیں پیواں، ساڈے نبی نے منع فرمایا، اور انہی ہاتھوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیا کہ میں کیویں اندر پانی پی لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری حدیث جدوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین دے اندر شہید ہو گئے، ابو الغادیہ نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، جدو ایک خبر سیدنا عمر بن خزیم رضی اللہ تعالی عنہ دے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نو جا کے دسیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ تے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اگوں کیا کہ انا للہ و انا للہ راجعون، اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا یا باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ سن کر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور جلدی جلدی سے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کے جب یہ بتایا نا کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اللہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہی کیا فرمایا کہ عمر بن العاص، جدوں عمر بن عاص نے وہ حدیث بیان کی تھی، حالانکہ امیر معاویہ نے بھی پتہ سی اس حدیث دے کئی راوی نے کہ ایک باغی جماعت قتل کرے گی عمار بن یاسر رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ تو بھی ہے،
حضرت علی تو بھی ہے، طلحہ بن زبیر تو بھی ہے، کئی سارے بہت صحابہ اکرام تو یہ حدیث آئی ہے، متواتر حدیثیں آ رہی ہیں، اور بہت، کیونکہ حضرت سعید میں بعض مولوی کہندے نے حدیث نو چھپانا چاہیے، اگر حدیث چھپانی ہوندی تو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نو چھپا لیندے، وہ حدیث بیان نہ کر دے جو بخاری دی پہلے میں حدیث بیان کی تھی۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ نے دسیا کہ ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے پیشاب میں اور غصے میں آ کر فرمایا، کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل جاؤ، سیدنا عمار بن یاسر کو ہم نے قتل کیا ہے۔ گل طویل کی، فرمایا کہ عمار بن یاسر کو ہم نے قتل کیا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، اور طویل کی اسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، نہ ان کو ہمارے سامنے لاتے، نہ ہمارے اپنے ساتھ لے کر آتے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے نیزوں کے آگے آپ نے انہوں نے ڈال دیا ہے، تو ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے قتل اسے نہیں کیا، نہ حضرت علی عمار بن یاسر کو لے کے آتے جنگ صفین کے اندر، نہ وہ قتل ہوتا، نہ وہ شہید ہوتا، ہم نے قتل نہیں کیا۔ جب یہ بات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایندا مطلب ہے کیا جنگ احد دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ کو لے کے گیا سی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا، اور کافر یہ کہیں گے کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ کو جنگ احد میں لے کے آتا تو نہ وہ شہید ہوتے۔ یہ ایک پھکی والا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ جب انہیں یہ پتہ لگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگو کہا کہ نہ علی لے کے آتا، نہ ہمارے آگے نیزوں کے اگر ڈالتا تو نہ وہ قتل ہوتے، نہ وہ شہید ہوتے، تو حضرت علی نے کہا کہ اس کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ وہ کافر جو کہ نہ نبی جنگ احد میں لے کے جاتا تو نہ امیر حمزہ شہید ہوتے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار بن یاسر رضی ایک اور تابعی آیا، انہیں خبر دیتی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کے بارے میں تو حدیث آئی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ قتل کرنے والا، ان کا مال لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث المستدرک الحاکم دے اندر بھی ہے اور مسند امام احمد دے اندر بھی ہے، 5661 مسند الحاکم دی۔ اور فرمایا کہ اس کے مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ اس طرح حدیث آئی ہے کہ اس کا مال لوٹنے والا اس کو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، ہم نے تو قتل نہیں کیا، ہم تو جنگ کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، انہوں نے کو یہ کہا۔ اس تو بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں یہ ساریاں گلاں باتاں ہو گئیں، ایک باغی گروہ قتل کرے گا، انہاں پھر اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا عمار بن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بار بار کہندے سن کہ عمار بن یاسر شہید ہو گیا، عمار بن یاسر شہید ہو گیا، کیونکہ نبی نے فرمایا تو اسے ایک باغی گروہ ایک جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان چھڑ ایک دو بندے، اگلی حدیث ایک اور ہے مسند امام احمد، یہ بھی وہ جو 4-5 حدیثاں میں بیان کیتے ہیں ان دے اندر یہ روایت آ رہی۔ سیدنا حنظلہ بن خویلد تابعی رحمۃ اللہ بیان کردے نے جب حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اچانک 2 بندے آئے،
دو بندے بعد چاہے کہندے کہ میں قتل کیتا، وہ کہندا کہ میں قتل کیتا ہے، آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اس کا سر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے اور یہ دعویٰ تھا کہ میں سے نوز باللہ قتل۔ یہ منزل دیکھ کر حضرت عمر بن عاص نے پھر کہا کہ تم دونوں بجائے اس قتل پر فخر کرنے کے، تسی فخر کر رہے جی عمار بن یاسر نو میں قتل کیتا ہے، کیونکہ میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسے ایک باغی جو جماعت قتل کرے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر پھر کہا عمر بن عاص سے، عبداللہ بن عمر بن عاص دے والد نے، عمر بن عاص نے کہا کہ تم اس بچے سے میری جان کیوں نہیں چھڑواتے، مجنون سے؟ اے عبداللہ تیرا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ اب میرے معاویہ کہندے نے اگر تینوں اینا ہی تینوں پتہ لگ گیا ہے کہ اسی قتل کیتا ہے، سب کچھ کیتا ہے، تو تم پھر ہمارے گروہ سے نکل جا، تو جا کے پیارے علی دے نال جا کے مل جا، یہ تینوں سارا کو پتہ لگ گیا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص نے کیا کہ معاویہ کو جواب کہ میرے باپ نے ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی تھی اور آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرتے رہنا، اس کا حکم عدولی نہ کرنا، لہٰذا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گا، مگر خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔ حضرت عمر بن عاص جلو صحیح مسلم دی روایت جو آ رہی ہے نا، صحیح مسلم دی آ رہی 321 نمبر روایت، یہ بڑی لمبی روایت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جدو فوت ہونے لگے سے اپنے بیٹے نو کہندے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سے دو اپنی حیات زندگی نے دو بندیاں تے بڑے راضی سن، بڑے خوش سن، پتہ ہی کڑے نے؟ پہلا بندہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا عابد کا بیٹا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مجھے ایک اور بات کا بڑا فکر ہے کہ جڑی میں حضرت معاویہ دے بادشاہی ملکیت اندر مل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف عروج میں نہیں جانتا تھا کہ وہ غلط ہے یا صحیح، لیکن بعد میں جدوں جنگ صفین اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، شہید ہوئے، تو لوگوں نے پتہ چل گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے، کیونکہ وہ خلفاء الراشدین 4 سن، کیونکہ وہ اللہ دی طرفوں لڑ رہے سے، کیونکہ سورۃ النساء دی 59 نمبر آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم دے، کہ اللہ دی طرف حکم دے، کیونکہ ہمیں خلفاء الراشدین دی گل مننا ساڈے تے لازم ہے کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی ہے کہ وہ حضرت علی دی بیعت کر دے، انہاں دی گلاں باتاں من دے۔ اس حدیث دے تحت حضرت ویل بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہاں لکھیا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابہ شجرہ صحابی نے، یہ جو انہاں کولوں قتل شہید ہوئے نے، وہ صحابہ شجرہ والی حدیث کفایت کر جائے گی، انہوں بچا لے گی، کیونکہ صحابہ شجرہ کہ انشاءاللہ صحابہ شجرہ درخت والوں میں سے جو ایک جس نے اس کے نیچے بیعت کی کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہو۔ یہ صحیح مسلم اندر 6408 نمبر روایت ہے، السلسلۃ الصحیح دے اندر 2008 نمبر روایت۔ علامہ شیخ البانی صاحب سعودیہ دے محدثین گزرے نے، انہاں اپنی السلسلۃ الصحیح دے اندر روایت لے کے 208 نمبر 2008، انہاں پھر جواب دیتا کہ نہیں، صحابہ شجرہ والی جدو ایک حکم آ گیا نا کہ عمار بن یاسر دا قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا جہنم میں جائے گا، تو عام فضیلت اٹھ جائے گی، فضیلت اسے کفایت نہیں کرے گی، اس لیے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کفایت نہیں کرے گی حدیث۔ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض نے کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث بیان کی تھی مصنف ابی شیبہ دے اندر 3,38,976،
فضیل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، 1057 نمبر روایت۔ ابو صلاح رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں امید کرتا ہوں، جب انہوں نے کہا گا نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں قرآن دی آیت پڑھی کہ ان کے جو سینوں میں چھپی اگر تو اللہ باہر کھینچ لے گا اور ہم ساری قدور باہر کھینچ لیں گے، جب وہ دنیا میں ان کے سینے میں بغاوت تھی یا لڑائی جھگڑے تھی، جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے، یہ بھائی بھی بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قدور وہ غصہ کینہ سب کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ انہوں معاف کر دے۔ یہ حدیث لے کے حضرت علی نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر روز قیامت جنت میں ایسے ہوں گے کہ جس طرح اللہ و جل نے فرمایا، اور ہم وہ ساری قدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطہ کے باعث ایک دوسرے سے ساتھ تھی، وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کھینچ لے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ قنوت نازلہ اے پڑھا کرتے تھے، اے مصنف ابی شیبہ دے اندر حدیث موجود ہے 7050، اور ایک روایت چاہتا مصنف ابی 7123 7050۔ حافظ زبیر رضی رحمۃ اللہ سے حدیث نو اسناد و صحیح کہندے نے کہ اے اللہ تعالیٰ تو خود معاویہ اور اس کے شیعہ کو، حامیوں کو برباد کر یا اس سے نپٹ لے، اور عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ سے نپٹ لے، اس کو برباد کر یا اسے شیعہ کو نپٹ لے۔ ابو سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے، اسے برباد کر، اور عبداللہ بن قیس کے شیعوں کو بھی نپٹ لے یا ان کو برباد کر۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے ٹائم نا قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اگے حدیث آ رہی ہے، یہ بھی مصنف ابی شیبہ دے اندر 37880 اور 39301 نمبر روایت آ رہی۔ یزید بن اسمہ تابی رحمۃ اللہ بیان کر دینے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین کے معاملے بارے پوچھا گیا کہ جنگ صفین دے بارے دسو کہ او لوگ جہنم چ جان گے یا جنت چ جان گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ میں امید کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے ان کے جو عوام الناس سارے جنت میں جائیں گے، جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مخالفت دے نال حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور حضرت علی کے ساتھ نہیں تھے، میں امید کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف کر دے گا، جنت عطا کر دے گا قیامت بالآخر۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا اور معاویہ کا رہ جائے گا کے درمیان پہنچے گا۔ حدیث بیان کی تھی کہ میرا اور معاملہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ رہ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جو پہلی حدیث بیان کو تھی کہ طلحہ، زبیر، عثمان کہ ان کو تو سارا معافی مل گئی، حدیث مل گئی مصنف ابی شیبہ اندر اور مسند امام احمد اندر، لیکن حضرت علی نے امیر معاویہ نے معاف نہیں کیتا۔ جنیاں جنگاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہوئیاں انہوں نے معاف نہیں کیتا، فرمایا کہ ان دا معاملہ اللہ تعالیٰ اور میرے معاویہ اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، قیامت تے فیصلہ رکھے۔ اور امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ 875 ہجری میں لکھتے ہیں کہ امام کرمانی رحمۃ اللہ فرماتے سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اطاعت میں خطا لاحق ہوگی اور ان کو ایک اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی
کو 2 اجر ملے گے۔ انہاں جلو مسلمان آپس چ لڑ پیندے نا تے اگر وہ صلح کرن انہاں دونوں نے 1 اجر ملے گا، تو اس لیے انہاں جنگاں ہوئیاں نو مخالفت ہوئی ہے تو 1 اجر مل جائے گا۔ لیکن نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ہاں لڑ رہا سی، الامر دے تحت لڑ رہا سی خلفاء الراشدین سے، تو ایندا پھر جواب امام بدر الدین عینی حنفی ایندا لکھ دے نے کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدا کو ہدایتی خدا کیسے کہہ دیا جائے، ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے اوپر گزر چکی ہے کہ انہوں نے پہنچ چکی سی کہ افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار بن یاسر ان کے حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں ہے، ایک صحابی ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو برابر ہی چھوڑ دیا جائے، چنانچہ کہ ان کو خلفاء برحق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت پر 1 اجر بھی ملے۔ وہ کہندے کہ اگر برابر ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے نا کہ حضرت علی دے نال جڑی جنگاں کیتیاں انہاں ایک خطا دے نال غلطی دے نال جنگاں لڑیاں نے تے اللہ تعالیٰ برابر ہی چھوڑ دے تو بڑی گل ہے، اجر والی گل تو ہے ہی کونی دی۔ اے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری دی لکھی ہے امام بدر الدین عینی، صحیح بخاری دی جڑی انہاں شرح لکھی انہیں ہے برابر ہی چھوڑ دے بڑی گل ہے۔ یہ تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیسے شہید ہوئے اور جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیتا، وہ امیر معاویہ دے گروہ سن، کیونکہ اسی فیصلہ نہیں کر سکتے جڑا وہ بخاری سے الفاظ آئے نا ایک باغی گروہ قطر وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، اندر تو مراد یہ نہیں کہ جہنم دے ایک عمل یہو جہا ہوئے گا جڑا جہنم دی طرف لے کے جائے گا۔ عمل یہو جہا ہوتا ہے جس طرح جھوٹ مارنے والا جہنم میں جائے گا، کہ وہ جہنم دے طرف جھوٹ لے جانے والا وہ رستہ ہوتا ہے۔ تاں اللہ نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، اللہ دی طرف وہ جہنم دی طرف دعوت، کیونکہ علی حق پر تھے، یہ سارے نے پتہ ہے کہ علی حق پر تھے، میرے معاویہ حق پر نہیں تھے۔ تو یہی میں کہنا کہ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے تو ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہندے نے کہ انہوں نے خارجیاں نے قتل کیتا ہے، حضرت معاویہ دے گروہ نے نہیں، نہ حضرت علی دے درمیان والا تیسرا کو خارجی نے قتل کیتا، نہیں، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیتا ہے، انہوں کوئی بھی خارجی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابو الغادیہ دے حدیثاں مسند امام محمد اندر ساریاں آ رہی ہیں، ابو الغادیہ صحابی رسول نے قتل کیتا، نہیں تو انہوں سزا دیں دے، لیکن یہ تو ساروں پتہ لگ گیا سی علی حق پہ ہے، اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق پر نہیں، بعض نے پھر چھوڑ دیتا سی اور بعض نے پھر ساتھ ہی رہے، لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس ہے سی، اور ابو الغادیہ بھی ہے، کیونکہ ایک کال قیامت نے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، کیونکہ آخرت دا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، نہ تو کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو گرفت کر لے۔ اللہ جو کوئی سنائے انہیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے منہ کے اندر کوئی جذبات کے اندر کوئی بات غلط نکل گئی ہوئے، ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، دلوں سے نکال دے، اور جو حق بات ہے اللہ اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔